بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله.
اللہ کے اس کی عطائیں بے شمار لا تعداد، اس کے فضل اور احسانات ایک دو دن میں وہ اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ احباب جن کی بخشش کے اللہ نے فیصلے کر دیے، اور ایک دو دن میں لکھا جائے کہ فلاں شخص وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر چکا، اس کی مغفرت ہو چکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود میں اس مہینے کے گزرنے پہ غمزدہ اس لیے ہوں کہ میں اللہ کی عبادت ویسے نہیں کر سکا جیسا کہ اس کا حق تھا، اور ہر بندہ اس کو یہ علم ہے کہ اس نے یہ رمضان کیسے گزارا۔ ہر بندہ خود ہی اپنا آئینہ ہوتا ہے، وہ اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیتا ہے، وہ اپنے گریباں میں جھانک لیتا ہے۔ جیسے میں محسوس کر رہا ہوں ایسے ہی ہر بندے کے سامنے اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، سبق حاصل کرے نہ کرے، نتیجہ پائے یا نہ پائے، اس سے اپنے معاملات بہتر کرے یا نہ کرے۔ اللہ کریم ایسے بے شمار رمضان، اس کی رحمتیں، برکتیں اور فضل و احسان ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ آخری جمعے کی مناسبت سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اس مہمان کو آج شاید رخصت ہونا ہے ایک دو دن میں۔ ہمارا بہت پیارا کوئی ہو، بڑا ہی قریبی ہو، پیارا رشتہ دار ہو، خوبصورت مہمان ہو، وہ آپ کے پاس رہے، آپ پہ اس مہمان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور جب وہ رخصت ہونے لگے پھر دل کی کیفیت وہ آدمی اس کو سمجھ سکتا ہی نہیں۔ آنسو ہی ایک آخری طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مہمان کو رخصت کرتے ہوئے، بالکل ویسے جیسے مکہ میں واپس آتے ہوئے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے، مدینہ طیبہ کے واپسی پہ جو دل کے احساس ہوتا ہے، یا بہت پیارا آپ سے بچھڑنے کے قریب ہو، آپ اس کو رخصت کرنے لگے، اس کو باہر تک چھوڑنے آئے۔ اسی طرح رمضان کی کیفیت ہے کہ 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد وہ اس کی رخصتی کا وقت آیا جاتا ہے، اور میں اور آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو کیا تحفہ، کیا اس کے ساتھ سلوک کر کے اس کو رخصت کریں کہ وہ رمضان ہمارے لیے باعث نجات بنے، قیامت کے دن گواہی دے۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر سرور کونین والی بطحا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ رمضان آدمی کے لیے سفارشی بنیں گے۔ اگر تو کل قیامت کے دن میرے لیے رمضان کھڑا ہو گیا، میرے لیے گواہی دے دی، میرے حق میں اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ کریم میں تیرا فرض کیا ہوا ایک فریضہ ہوں، اس بندے نے مجھ پہ اچھا سلوک کیا، میرے ساتھ مجھے اچھے معنی میں مجھے رخصت کیا، جتنے دن میں اس کے پاس رہا اس نے ان دنوں میں میرے حقوق ادا کیے،
پھر یقیناً میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ رمضان گواہی نہ دے، روزے رکھنے کے باوجود، بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود، رمضان گزارنے کے باوجود، راتیں قیام لیلۃ القدر کی چاہ میں جاگنے کے باوجود، اگر کل قیامت کے دن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ رمضان گواہی نہ دے تو یقیناً بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ پورا مہینہ سحری، وہ 2 دن کے بعد یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ شام کو اکٹھا ہونا، وہ اپنے کپ کپاتے ہونٹوں، خشک گلے میں کھجور سے، پانی سے اپنی استطاعت کے مطابق افطاری کرنا 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہر روز فرشتہ وہ پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آ جاؤ، بھلائی کی طرف تلاش کرنے والے آ جاؤ، نیکی وافر مقدار میں مل رہی ہے، جیسے تھوک کے حساب سے ملتی ہے۔ ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہے، ایک دیا ہوا اللہ کے راستے میں 1 پیسہ 700 گنا تک اس کا ثواب ہے۔ اے نیکی کے طلب کرنے والے، آپ کے لیے نیکی کے سارے راستے ہموار کر دیے گئے ہیں۔ آسمان کے جتنے اور زمین کی چھت، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پہ موجود جتنے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے گئے ہیں۔ تو اے خیر کے طلب کرنے والے، اللہ کی رحمت کو سمیٹ لے۔ وہ دن وہ فرشتہ پکار لگانا بند کر دے گا، اور وہ جو پکار ہے، یا باقی شر اکثر، اے برائی کے طلب کرنے والے، برائی سے باز آ جا کہ برائی کے راستے بند کر دیے گئے، وہ فرشتے کی پکار وہ بھی بند ہو جائے گی 2 دنوں کے بعد۔ اللہ کے نیک بندے اس پکار کو سنتے بھی ہیں۔ اگر دل منور ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے، وہ نیکی کرتے ہوئے ہچکچاتا بھی نہیں ہے، وہ خیر کے راستوں پہ چلتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرتا ہے، اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ کے اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آپ تشریف لائے، آپ کا جو گھر تھا وہ بائیں طرف تھا، مسجد کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ، وہاں سے آپ آئے اور ممبر پہ آپ چڑھے۔ 3 سیڑھیاں تھیں، 3 سیڑھیاں جیسے اس ممبر کی ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ اوپر والی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے، تینوں سیڑھیاں عبور کر کے پاؤں رکھ کے اوپر والی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کے احترام میں ایک سیڑھی نیچے کھڑا ہونا شروع کیا کہ حضرت رسول اللہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں میرا وہ مقام نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑا ہو سکوں، تو وہ پھر دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے احترام میں۔ جو کسی کا احترام کرتا ہے لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آج وجہ تیسری سیڑھی پہ کھڑا ہونا یہ سنت عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ ہے۔ اب اس سے نیچے اور کوئی نہیں بگرنا وہاں کھڑا ہوا جائے۔ تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پاؤں رکھا، آپ نے آمین فرمائی، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین فرمائی، تیسری سیڑھی پہ جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے وہاں پاؤں رکھا تو آپ نے آمین فرمائی۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو جبریل امین دعا مانگ رہے تھے
اور ان دعاؤں پہ میں نے 3 مرتبہ آمین کہی ہے. 3 دعائیں جبریل امین علیہ السلام کی اور 3 مرتبہ آمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک دعا ہمارے اس رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو، وہ شخص نامراد ہو، وہ شخص ناکام ہو جو رمضان کو پا کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس کی جنت کو حاصل نہ کر سکا. دعا جبریل امین فرشتوں کے سردار کی ہے کہ فرشتوں میں جبریل امین جیسا فرشتہ کوئی نہیں، اور جس نے اس پہ آمین کہی ہے زمین و آسمان میں، 7 زمینوں 7 آسمانوں میں، وہ سرایا کی پستیوں سے لے کے سریا کی بلندیوں تک، شمال کے کناروں سے لے کے جنوب کی پہنائیوں تک، مشرق کے دامن سے لے کے وہاں مغرب کے ہم آغوش ہونے تک، بر میں باہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ سے زیادہ فضیلت والا ہو. فرشتوں کا سردار دعا کرتا ہے آمین، اس پہ ساری کائنات کا سردار کہتا ہے. اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے دعا چیلنج ہے کہ کیا اللہ کی رضامندی رمضان کے اختتام پہ مل جاتی؟ اگر تو مل جاتی پھر گارنٹی مصطفیٰ ہے، پھر آمین مصطفیٰ ہے، پھر دعائے جبریل ہے، پھر تو بیڑا پار ہو گیا. اور اگر دوسری صورت ہے کہ گارنٹی جنت میں جانے کی نہیں ملی ہے، اللہ کی طرف سے پروانہ جنت جاری نہیں ہوا ہے، پھر رونے کی بات کہ جاگنے والی راتوں میں کھیل تماشے، چغل مذاق، اللہ کے ذکر سے دوری، خوش گپیاں جیسے عام دنوں کا جشن کا سما، خوشی کے مناظر، اور صرف کھانے پینے کی طرف دھیان، اور یہ ہے کہ آج کتنے آئے لوگ، آج کتنے کم ہوئے، آج کیا بنا، آج کون سا کھانا، آج کتنا ذائقہ، ایک دوسرے سے پوچھنا کیسا بنا، کیسا تھا، تاکہ بابا بلے بلے کیا ہی بات ہے، فلاں مسجد کا انتظام سب سے اعلیٰ تھا، انہوں نے رات گزاری. اگر ایسی بات ہے تو پھر یقیناً شرم کا مسئلہ ہے، شرم کا معاملہ ہے، شرم کی بات ہے کہ وہ معاملات، وہ اوقات، وہ گھڑیاں، وہ وقت جو اللہ کے قرب کا وقت ہے، ہم نے اسے ضائع کیا. اور شاید اللہ اسی پہ ناراض ہو جائے کہ میری رحمت تمہاری منتظر تھی، تمہاری کامیابی تمہارے سامنے تھی، تم نے اپنی کامیابی کو دیکھنے کے باوجود، میری رحمت کو دیکھنے کے باوجود اس سے اعراض کیا، اس سے منہ پھیرا. اے بندو، میں نے تمہارے یہ جو تم نے اعمال کیے اتنے مجھے ناپسند ہیں کہ جس کی وجہ سے جو میری رحمت کے طلبگار تھے ان کو بھی میری رحمت نہیں ملی. حضرت موسیٰ بارش کے لیے دعا مانگنے گئے، بارش کے لیے دعا مانگنے گئے تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس مجلس میں جہاں تو لوگوں کو لے کے نکلا ہے ایک بندہ ایسا ہے جس سے میں ناراض ہوں، گناہگار، بارش نہیں ہوگی. ایک بندے کی گناہگاری کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے باقی لوگوں پہ بھی نحوست ہوتی، باقی لوگوں پہ نحوست ہوتی. جب تک برائی کو نہ روکیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. جب آپ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر طاقت نہ ہو زبان سے روکیں، اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھیں. اور یہ سب سے کمزوری ہے کہ ہم نے رمضان کی رات کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے برائی سے روکا نہیں، اس کو منع نہیں کیا، جس کی وجہ سے باقی لوگوں کی عبادت بھی ضائع. ہم جب برائی کو برائی نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اس نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا، نہیں، آپ کی ذمہ داری
آپ نے فرمایا انصر ظالمن انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ کسی نے پوچھا ظالم کی مدد کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس پہ ظلم کو روکا جائے۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روک، اور سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کی عبادت میں رکھنا ڈالتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو تنگ کرتا ہے، اس کے کلمات کی وجہ سے نماز پڑھنے والے تنگ ہو، اس کے کلمات کی وجہ سے عبادت کرنے والے تنگ ہو، اللہ کے راستے سے وہ دور کرتا ہے لوگوں کو، جس کی نحوست ساری جماعت پہ پڑتی۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، یہ رات جاگنے والی اور اتنا شور ہوگا، نہ مسجد کا احترام نہ اعتکاف کا احترام۔ اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کا معاملات دیکھ۔ یہ میں حدیث ذرا پوری کر لوں پھر میں آتا ہوں اعتکاف میں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر پکارا کہ اس مجلس میں ایک بندہ ہے، اس بندے کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہونی۔ حالانکہ کلام کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ کا پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے بلند ترین پیغمبر، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد الرسول اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام، ان کے مانگنے کے باوجود اللہ بارش نہیں برساتا کہ ایک بندہ اس میں سے نافرمان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، پھر بارش ہو، پھر دعا قبول ہو۔ اب وہی بندہ، نیت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز ہی نیت کی ہوتی، نیت بہت بڑی چیز۔ وہ بندہ وہیں بیٹھے بغیر کسی کو بتائے اللہ سے عہد کرتا ہے، اے اللہ تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو بتایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو نے گفتگو کر کے بتا دی، اے اللہ کریم میری برائی تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اے اللہ تو نے آج تک پردہ ڈالا ہوا تھا، آج میرا پردہ چاک ہونے لگا ہے، اے اللہ کریم میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی چھوڑ کے تیری میں تابعداری شروع کروں۔ اور پھر بارش ہوتی، موسیٰ پیغمبر اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ کریم تو نے تو کہا کہ بھلا بندہ نافرمان ہے، اس کی نافرمانیت کی وجہ سے، اس کی معصیت کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، تیری ناراضگی کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی۔ اب بارش کیوں ہونی ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے پہلے بارش میں رکاوٹ تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہوگی۔ اس نے توبہ کر لی۔ ہمارا اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ یہ موبائل بھی چل رہا ہے، سیاست بھی چل رہی ہے، بحث بھی چل رہی، یہاں بیٹھے بیٹھے خوشخبری، تیرے گھر سے کھانا کیا ہے، آج کیا بنا ہے، آؤ بیٹھ کے کھائیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف آپ کو قبر کی یاد دلاتا ہے۔ اتنی جگہ جتنی قبر کی ہے، صرف اتنی ہی جگہ میں آپ کا معتکف ہونا چاہیے۔ معتکف کہتے ہیں جس جہاں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کسی سے بات کریں، آپ کا اعتکاف کیا ہے؟ معتکف کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے۔ اگر کوئی جنازہ آ جائے اس کو باہر جا کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اتنی سخت پابندی۔ کسی میت کا منہ نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ اس کا عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ کھانا لانے والا نہ ہو۔ اگر مسجد میں قضائے حاجت کے انتظام نہ ہو پھر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معتکف سے نکلنا حرام ہے اس کے لیے، اعتکاف توڑنے والی بات۔ گرمیوں میں ایک سائڈ ہو کے وہاں بیٹھنا، سردیوں میں دھوپ کے لیے باہر دھوپ میں بیٹھنا،
بھی تو آدمی آ سکتا. ایسے ہی معتکف چاہے بھی تو اپنے معتکف سے باہر نہیں آ سکتا. صرف خوشگپیوں کے لیے کسی سے سلام نہیں لے سکتا. وہ ایسے سمجھے کہ 10 دنوں کے لیے 9 دنوں کے لیے مجھے قید کر دیا گیا ہے، کیوں میں نے اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، اس کا پھر ثواب کتنا ہے. فرمایا رسول کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے گناہ روک دیے جاتے ہیں، اس کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اس کے لیے اتنا اجر ہے کہ رب کی رضوان من اللہ اکبر. رب کائنات کی جب رضامندی مل جاتی ہے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور چیز ہے؟ یہ تو اللہ کی رضامندی تو اس قدر بڑی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو آواز آئے گی، وہ دیکھیں گے آسمان کی طرف رب کائنات کا دیدار شروع ہو جائے گا، رب کائنات کے چہرہ لوگوں کو نظر آئے گا. اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. خوش باش چہرے، چمکدار چہرے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ان کے چہروں کے حسن مزید اور بڑھ جائیں گے. جب وہ اپنے گھروں میں جنتوں میں واپس جائیں گے، گھر والے کہیں گے کہ لگتا ہے آج کچھ خاص ہوا ہے. وہ کہیں گے آج ہمیں رب کائنات کا دیدار ہوا ہے. تو اسی لیے وہ کہیں گے کہ تمہارے چہرے کا حسن بڑھ گیا. اعتکاف کا تو مقصد ہی ہے رب کی رضامند، رب سے ملاقات، اس ملاقات کا شرف، رب سے ملاقات کے بعد خوشی. اور جس معتکف کو، اعتکاف بیٹھنے والے کو اعتکاف میں مزہ نہ آئے، سرور نہ آئے، دل مطمئن نہ ہو، یہ تو موقع ملا ہے. اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس قدر آپ سختی برداشت نہیں کر سکتے شوق سے کہ گرمی لگ رہی، نہا نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو ہر وقت تر و تازہ نہیں کر سکتے، آپ رب کو ناراض کر بیٹھے تو اس کے مقصد کو ہی بھول جائیں. مقصد تو ہے اللہ کا قرب، اور اگر آپ کو وہ نہیں ملتا ہے، آپ لوگوں کا قرب چاہتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں سے آپ سیاسی پیسے اس بات اپنے اعمال لگایا گیا ہے، جو آپ کی جگہ ہے اس سے آپ ہل نہیں سکتے، وہی رہ گیا، ایسے ہوتا نہیں ہل سکتا. جو آپ کا مقصد ہے وہ تو یہ، اور اس کو دیکھ آپ کو قبر کی یاد آئے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک دن مجھے ایسی ہی جگہ مجھے لٹا دیا جائے گا جہاں نہ میں ہل سکوں گا، نہ میں کچھ کر سکوں گا، نہ بیٹھ سکوں گا، نہ کھڑا ہو سکوں. اگر آپ اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ پھر اعتکاف نہ بیٹھیں. نہ بیٹھنا، بیٹھنا کون سا لازم ہے، بیٹھنا کون سا ضروری ہے، کون سا فرض ہے. اب تو شاید وہ رسم بنی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شوقیہ نہیں ہوتی، اس میں آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کو ٹوٹنے مت دیں، اس تعلق کو مضبوط بنائیں. اپنے رب سے اپنا رابطہ استوار کریں. وہ زندگی میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی معافی مانگیں، وہ جو گناہ ہوئے اس کی اللہ سے اس کے اپنے گناہوں کی وہاں معافی طلب کریں. یہ ہے اعتکاف کا مقصد. وگرنہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، روزہ تو آپ رکھتے ہیں، لیکن اعتکاف جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ مقید کر دیتا ہے. آپ قید میں ہوتے ہیں، آپ کر نہیں سکتے. آپ جو آپ پہ اوپر سپروائزر، وہ فرشتے اللہ، ان کی ڈیوٹی ہے اس کو اس رول میں رکھنا ہے، اس رول میں رکھنا ہے. اس رول سے باہر جائیں گے، کردار سے باہر جائیں گے، جو آپ کا ہے تو آپ کا وہ مقصد ہی ختم ہو. میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے جنازہ. کتنا بھی قریبی فوت ہو جائے، معتکف اعتکاف بیٹھنے والا جنازے پہ نہیں جا سکتا بھائی.
اس سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کے جنازے پہ جانے کی، قبرستان تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہاں نہیں ہے تو پھر عام لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ اللہ پاک بہرحال ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھے اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے۔ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے جس کو ہم الوداع کرتے ہیں۔ صبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ باندھ لینا، کسی چیز کو باندھ دینا، اس کو کہتے ہیں صبر لفظی معنی۔ اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ باندھ لینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں، انسان خسارے میں، زمانے کی قسم، لیکن چار قسم کے لوگ وہ خسارے سے بالا تر، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق کی بات کرے اور صبر کرے۔ مشکلات میں صبر، کوئی گالی دے صبر کرنا، کوئی ترش بولے اپنے آپ کو روکنا۔ جواب تو یہ بھی دے سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے، ایک نے ان کو گالی دے دی، رسول اللہ کی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم، بولتا رہا، سنتے رہے، رسول اللہ مسکراتے رہے۔ آخر جب حد ہوگی، یہ بھی سردار تھے، بنو تیم کے سردار تھے، ابو قحافہ کے، عثمان کے بیٹے، آخر جواب دیا، جیسا وہ بولا یہ بھی بولے۔ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، اٹھ کے چل دیے، پیچھے آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے گالیاں پڑ رہی تھی، آپ ہنس رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، میری بے بسی پہ، میرے جواب نہ دینے پہ آپ نے فرمایا جب تو خاموش تھا اللہ کا فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو بولنا شروع ہوا وہ فرشتہ پلٹ گیا اور شیطان آ گیا۔ جب شیطان آ جائے تو محمد کا وہاں کام ہی نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو باندھنا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، جتنے نشے من کے تیر ہیں چلاؤ، میرا جگرا اتنا ہے کہ وہ میں سارے تیر اپنے سینے پہ سہ جاؤں۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو برداشت کرنے کی کوپٹ ہے، معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی گالی دے روزے کی حالت میں تو اسے کہے کہ میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ اگر یہ چیز ہو جائے، کبھی کسی کا کیا رویہ ہوتا ہے، آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں، یہ تعویذ ہے لڑائی روکنے کا، جو مرضی کرتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ راستے میں سے گزرے، کوئی گدھا آپ کو ٹانگ مار دے تو کیا آپ مقابلے میں مارے؟ یہ سمجھے کہ یہ جو گالی دینے والا یہ گدھا ہے، انسان نہیں ہے، اس کو شرم نہیں ہے کہ انسان کی عزت نہیں کرتے۔ اور انسان کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایمان کا سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ کسی انسان کی عزت کرنا جہاں اس کی عزت ہے، اور کسی کو بے عزت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات نے اس کو اصول بیان فرما دیا۔ فرمایا سود کے 70 درجے، 70 درجے، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے، اور سب سے زیادہ گناہ وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کو بے عزت۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ تیری بڑی قدر و منزلت، تو بڑے احترام والا، تیرا بڑا وقار ہے، لوگ تجھ پہ لٹتے، تجھ پہ مرتے، جانے کے لیے نشاور کرتے، جانے نشاور کرتے، تیری عظمت اتنی بڑی، لیکن ایک مومن کی عزت ہے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم کسی کو گالی دیتے ہوئے، بے عزت کرتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ وہ ہے جو میری محمد، جو حضرت محمد رسول اللہ کی امت کا ہے، یہ رب کائنات کا بنایا ہوا ہے، یہ کسی کا لخت جگر ہے، جیسے میری عزت ہے ویسے اس کی عزت۔ جو بندہ حدیث میں آتا ہے گالی دینے سے باز نہ آئے،
دھوکہ دینے سے باز نہ آئے, وہ گناہ کرنے سے باز نہ آئے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا ہے. روزہ نام ہے صبر کا, اور صبر جب مجھ پہ برا وقت آئے اس وقت پتہ چلتا ہے آدمی کس معیار. خالص حلالی خون, کسی کی گالی پہ وہ غصہ نہیں کیا جاتا. رسول اللہ کا نام لیتے تھے مزمم, نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہتے تھے یہ کسی اور کو کہتے ہیں, میرا تو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام لیا ہے؟ کیا میری ذات اللہ کے رسول کی ذات سے بڑی؟ کیا میری عزت اللہ کے رسول کی عزت سے بڑی؟ کیا میرا نام اللہ کے رسول کے نام سے زیادہ ہے؟ کہ آپ نے اتنی مشکلات, گلی میں گزر رہے ہیں وہ کوڑا پھینک رہے ہیں, طائف میں گئے پتھر کتنے مارے کہ جسم لہو لہان ہو گیا, خون آپ کا آپ کے جوتوں سے چپک گیا, اور اس شخصیت کا, اس کی رحم دلی, اس کا صبر دیکھیے. آسمان سے فرشتہ آتا ہے, جبریل امین لے کے آتے ہیں, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. ان دونوں بستیوں کو, طائف اور مکہ کو, پہاڑوں کے اندر آپ اگر حکم کریں تو پیس کے رکھ دیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میں نے اپنا انتقام نہیں لینا ہے, ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. ان کو علم نہیں ہے, اس رسول کے امتی ہیں میں اور آپ جو صبر کا منبع ہے. ایک دیہاتی آتا ہے, بدوی آدمی, وہ آ کے آپ کے گردن میں چادر جو تھی اسے وہ مروڑتا ہے, اس کے بل دیتا ہے, اتنے بل دیتا ہے کہ رسول اللہ کی گردن پہ نشان پڑ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس سے, کیا تجھے خوف نہیں ہے کہ میں تجھ سے بدلہ لوں گا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے محمد آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے. کیا ہم اس قدر کیا گزرے کہ اس پیارے رسول, اس مقدس رسول, اس مطہر رسول جس کے لیے یہاں سینہ سینے میں دل لگتا ہے, اس کائنات کے سب سے بڑے, سب سے عظیم, اعظم, اس کبیر, اس علیم, وہ جس کے لیے اللہ نے شاید یہ کائنات بنائی, جس کو اللہ نے کہا اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اے پیغمبر ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے. راضی ایک حدیث میں آتا ہے, کیا ہے کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اتنی سفارش کریں گے کہ ہر اس بندے کو وہاں دوزخ سے نکال لیں گے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. اس پیغمبر کا سفر تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پر مشکل وقت آئے تو مسکرائیں. آپ پھر مسکرائے. اس دیہاتی نے جب کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ انتقام نہیں لیتے, آپ صبر کرتے ہیں, تو آپ مسکرائے. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اتنا ریوڑ چاہیے. آپ نے کہا جاؤ اس کو اتنا ریوڑ دے دو, اتنے جانور دے دو. ایک یہودی سے آپ نے کچھ سامان خریدا ادھار, وعدے میں ابھی 3 دن باقی تھے, وہ 3 دن پہلے آ گیا. اب میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو لوگوں کا پیسہ نہیں ادا کرتے, دن مقرر ہو جاتا ہے, وعدہ ہو گیا, لیکھت بھی ہو گئی, زبان بھی ہو گئی, جب وقت آ گیا ہوتا بھی ہے بے زبان ہو جاتا ہے. دنیا کے لالچ میں, اور حیثیت کیا ہے, پانی کا ایک بلبلا ہے, جب چاہے ختم ہو جائے. پھر یہ نہ کہنا پڑے کہ میت پڑی ہے کہ جس نے اس سے کچھ لین دین کرنی ہو ہم سے کر لے. تو اپنا لین دین کلیئر کر کے جائیں. آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اگر آپ کا حساب کلیئر نہیں اور آپ کے پاس ہے بھی یا تو نہ ہو, پھر آدمی کہہ دیتا ہے جی ذرا ٹائم دے دے, اور اگر اس کے باوجود یہ ہے پھر نہیں دیتا تو روزے کس بات کی, عبادت کس بات کی؟ آپ کا جس کا حق آپ نے جس کا دینا ہے وہ مشکل میں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آپ راتوں کا قیام کریں, لیلۃ القدر کیوں نہ پالیں. اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے کہ آپ 60 سال کے گناہ ایک طرف ہوں, ایک آنسو اللہ کے راستے میں آگے اس کے در سے بہا دے, اللہ وہ 60 سال کے گناہ معاف کر دے.
لیکن کسی کا حق جو ہے صرف ایک حدیث صرف میرے اور آپ کے لیے کافی کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی کی ایک پالشت زمین، ایک پالش، ایک گٹھ، ایک مرلہ نہیں، ایک ایکڑ نہیں، ایک کنال نہیں، ایک مربع نہیں، صرف ایک گٹھ، ایک پالش زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا گوشت اس کے اندر میں ڈالا ہے. کسی کا حق ہے تو حق کرتا ہے. اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ اطاعت اس کا نام وہ آگے بھی کہتا ہے جی میں اس سب میں بات کر رہا ہوں اس عظیم شخصیت جس کے نام پہ ہم مرتے اور جیتے ان کے پاؤں کی خاک کیا ان کی سواری جو ہے جس کو سوال دیتے ہیں اس سواری کے خاک کے برابر ہم نہیں لوگوں کا حق کھانا، حق دبانا چاہتے حق دبانا چاہتے ہماری حالت. حالانکہ کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کہا لیکن وہ شاید آپ کا امتحان لے رہا حدیث میں آتا ہے اس نے آپ کو گھنٹوں پڑھایا ساتھی لوگ اگر آپ اشارہ کرتے مار پڑواتے وہاں سے پیٹتے مارتے نکالتے کوئی پوچھنے والا نہیں تھے. اللہ نے بھی کہا تھا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تیرے تو پچھلے اور بعد والے گناہ معاف. پوچھنا ہی نہیں تھا. اس کا صبر دیکھ، اس عظیم شخصیت کا صبر دیکھ. اس نے آپ روکا اسے کنٹرول کیا، اپنے آپ کو مانا کہیں زیادتی نہ ہو. ابھی حالات تین باقی بات ہے جہاں ادائیگی ہوئی وہاں کو روک میں نے آپ کو گھر نہیں جانے صاحب اس سے اس بات کے طرف ہے آپ نے کہا نہیں سو کچھ نہیں ہے. جب وہ خیری ہو گئی تو اس نے پھر کہا اشہد اللہ میں نے تو آپ میں آپ کی آمد پڑی تھی کہ آپ عہد کو پورا کرتے ہیں غصہ نہیں کرتے. آپ کے اس کو میں نے آزمانے کے لیے کہا اور اس کا نام تھا زید بن ثابت. اس نے کہا کہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا باقی سارا میرا مال آپ کو یہ صبر ہے ہمیں حکم دیتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر میری مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر آگے کرو تو میں ان کو واسطہ وقت ہوئی وسیلہ کیا ہے نماز اور صبر. ایک کرو اپنے برداشت اپنے آپ کو روکے جو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں کھڑا ہوں یہاں سے اگر میں نس جاتا ہوں مجھے چاہیے میں یہاں تک کرتا ہوں بہت سے لوگوں پہ دراز ہوتا ہے اور وہ باتیں پہنچ بھی جاتی ہیں. وہ کبھی غصہ نہیں
اسی وقت ہمارے دل بدل گئے، وہ کیفیت نہیں کہ بلا رسول ہوتے ہو. اسی طرح جب رمضان آئے گا تو آپ توقع نہ رکھیں کہ ویسی ہی کیفیت ہو. یہ نہیں، برکتیں ہر چیز کی، برکتیں دین کی بھی، رمضان کی بھی، نماز کی بھی، عبادات کی. ایسے بے شمار رمضان، بے شمار طاق رات، بے شمار لیلۃ القدر میں عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اپنے مدرسے کے لیے جو ہم نے فنڈ اکٹھا کیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے تقریباً 1,45,000 آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. تو تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے تعاون کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں اور اپنا حصہ ڈالیں. اللہ پاک تمام احباب کو خوش و خرم رکھے، مسجد کے ساتھ تعاون کریں، جہاں آپ تشریف لاتے ہیں اس کی خدمت کریں، اللہ اس کا آپ کو صلہ عطا فرمائے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی ہے پرچی؟ لے آؤ، لے آؤ. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، انہوں نے 2,000 روپے انہوں نے تعاون کیا ہے مسجد کے لیے. 5,000 انہوں نے مدرسہ کے لیے ہمیں دیا ہے. 1.5 لاکھ روپے الحمدللہ آپ کے پہنچ چکے ہیں. میاں عبدالسلام صاحب نے مسجد کی 5,000 انہوں نے خدمت کی ہے. اعجاز اسلم صاحب، اعجاز صاحب، خان صاحب، انہوں نے 1,000 تعاون کیا ہے. شیخ محمد طاہر انہوں نے 3,000 تعاون کیا ہے. شیخ محمد رفیق مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے 1,000 آیا ہے. شیخ سدیس کے نانا نانی کے اصالہ ثواب کے لیے 1,000 ہے. دختر حاجی اعجاز احمد مغل طلائی انگوٹھی مالیت 25,000 روپے وہ آ چکے ہیں. مرزا برہان وہ 2,000 تعاون آیا ہے. یہ 50 روپے کسی بھائی نے بھیجے ہیں مدرسے کے لیے، اس کا بہت شکریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اس کا ہے جس کے حالات نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازے. والدین مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے غلام مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے 1,000 تعاون کیا. حاجی ایم اسحاق مغل انہوں نے 1,000 تعاون کیا ہے. عثمان مغل انہوں نے 1,000 تعاون کیا. حاجی اعجاز احمد والدین مرحومین اور دادا دادی کے ساتھ ثواب کے لیے 25,000 کا تعاون کیا ہے. حاجی آصف مغل 2,000. موسیٰ بلال، عیسیٰ بلال ان کے 500 آئے. رانا نثار احمد انہوں نے 3,000 کا تعاون کیا ہے. سلیم شمس 1,000 کا تعاون کیا. حاجی انوار الحق انہوں نے 1,000 کا تعاون کیا ہے. نامعلوم ایک بھائی ہے، انہوں نے 500 تعاون کیا. ظہور احمد ان کا 500 آیا ہے. حاجی محمد یونس مرحوم اور ان کی اہلیہ کے اصالہ ثواب کے لیے 10,000 کا تعاون آیا ہے. تمام احباب. حاجی اخلاق مرحوم ان کی طرف سے ان کے اصالہ ثواب کے لیے 5,000 روپے انہوں نے مسجد کی خدمت کی. رانا فرحان مقصود انہوں نے 50,000 کا وعدہ کیا ہے. حاجی بشیر احمد مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے انہوں نے 5,000 کا وعدہ کیا ہے. رانا قاسم رضا انہوں نے 10,000 کا وعدہ کیا ہے. اللہ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد، مدرسہ یا کسی بھی قسم کی کوئی عبادت میں خیانت کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1:30 بجے انشاءاللہ جمعہ ہوگا، نماز کھڑی ہو جائے گی، اس لیے پریشان نہ ہو. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں یہ نہ تمہیں پاؤں کہ کوئی اونٹ اس کی گردن پہ بیٹھا ہو جو اس نے خیانت کیا ہو، کسی کی گردن پہ گائے نہ ہو جو اس پہ سوار ہو کہ اس نے گائے کی خیانت کی ہو، کسی نے بکری کی خیانت کی ہو، کسی نے کپڑے کی خیانت کی ہو، کسی نے وہ سونے کی خیانت کی ہو، کسی نے چاندی کی خیانت کی ہو. تو قیامت کے دن وبال ہے.
جو بندہ خیانت کرتا ہے. لیس منا من غش ولیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہمیں وہ ہم میں سے نہیں. خائن بندے کو اللہ تعالیٰ وہ پسند نہیں کرتے. لا تکن للخائنین خصیما، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا خیانت کرنے والوں کا آپ نے ساتھ نہیں دینا. تو قیامت کے دن رسول اللہ اس کا گریبان پکڑیں گے جو اس کے دین میں خیانت کرتا ہے. دوسرا اس کا حصہ ہے، اگر کوئی کسی پہ الزام یا بہتان لگائے کہ فلاں شخص مسجد مدرسہ یا کسی کو کی امانت کھا گیا ہے، تو الزام لگانے والے کا کیا حکم ہے؟ 80 درے 80 کوڑے مارے جائیں گے جو کسی پہ الزام لگاتا ہے بغیر دلیل کے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو کسی پہ الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ سوموار والے دن عید ہو جائے گی. 29 روزے، چاند کی رفتار ایسی ہے کہ 29 روزے شاید ہو جائیں. سوموار والے دن اگر 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں تو سوموار والے دن وہ 6:30 بجے ٹینکی والی گراؤنڈ میں انشاءاللہ عید کی نماز وہ پڑھائی جائے گی 6:30 بجے انشاءاللہ. اگر 29 روزے ہوتے ہیں پھر سوموار کو، اگر 30 ہوتے ہیں پھر منگل کو انشاءاللہ وہاں عید کی نماز پڑھائی جائے گی.